اور بلا کے کہا اے رسول کی بیٹی، اے میری بیٹی، یہ کفن اور کافور کا ٹکڑا تیرے لیے ہے، کیونکہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا جناب سیدہ کو دیا کہ میرے بعد تو آئے گی۔ دو ٹکڑے تقسیم کر چکے۔ پھر علی ابن ابی طالب کو بلایا، ایک کفن کا ٹکڑا ایک کافور کا ٹکڑا دیا، کہا علی زہرا کے بعد تو اس دنیا سے میرے پاس آئے گا۔ 3 ٹکڑے تقسیم ہو چکے، ٹکڑا اور ایک بچ گیا، لینے والے 2 کھڑے تھے، ایک حسن مجتبیٰ ایک حسین۔ ابھی دونوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نانا کفن اور کافور کا ٹکڑا کسے دیتے ہیں۔ اتنے میں رسول نے آواز لگائی، حسن مجتبیٰ آؤ ذرا، یہ کفن اور کافور کا ٹکڑا تم لو۔ یہ کفن اور کافور کا ٹکڑا لینا تھا کہ زہرا کی چیخیں نکل گئی اور رو کے کہا اے بابا جان، میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا، آپ نے سب کو کفن دیا اور میرا حسین نہ کفن کا ٹکڑا نہ کافور کا ٹکڑا۔ اور روئے رسول اور رو کے کہا اور کفن اسے دیا جاتا ہے اور جسے کوئی کفن ہے کمال اللہ، اور کفن اسے دیا جاتا ہے اور جسے کوئی دفن کرنے والا ہو، اور یہ وہ حسین اور کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا، اور بلکہ مشرق سے گھوڑے مانگے۔ اجر کمال اللہ، آپ کے آنسوں کو دیکھ ایک روایت یاد آ گئی، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ پھر روئی زہرا، اے میرے رسول، کیا آپ لوگوں کو منع نہیں کریں گے؟ جب یہ جملہ کہا نا کہ رسول کی بیٹی میں اس وقت موجود نہ ہوگا، کہ اس کے بابا علی نہ ہوں گے، کہ اس کے بابا علی بھی نہ ہوں گے، کہ اس کا بھائی حسن نہیں ہوگا، کہ اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا۔ پھر رو کے کہا اگر بچوں پہ مشکلات آ جائیں تو مائیں گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں، اور میں چادر تطہیر پہن کے اور لوگوں کو منع کروں گی نہ مارو میرے حسین کو۔ اے رسول کی بیٹی، رونے کی بات تو یہ ہے تو بھی اس وقت موجود نہ ہوگی، کہاں کون میرے حسین کو روئے گا؟ اور گھبراؤ نہیں، اللہ ایک ایسی امت پیدا کرے گا اور جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، اور جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اور جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کوئی ہمارا مر جائے محرم میں ہم اسے نہیں روتے اور زہرا کے غریب کو روتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ایک مومنہ کا جوان بچہ مر گیا، اس نے دفن کر دیا اور قبر پہ آ کے کہی اے میرے لال اللہ کے حوالے، آج کے بعد تیری ماں تیرے قبر پہ نہیں آئے گی، کیونکہ زہرا کے بیٹے کے دن آ گئے ہیں، آپ سے میں تجھے نہیں بلکہ زہرا کے بیٹے کو رہوں گی۔ روایت کہتی ہے کہ جب محرم گزر چکا، اپنے بیٹے کی قبر پہ آئی، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی بی بی اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی اور روئے جا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او بی بی تو کون ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا نا، کہا مجھے نہیں پہچانتی، کہا تو کون ہے؟ کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ یہ جملہ کہا نا، تڑپ کے کہتی ہے اے بی بی لگتا ہے تو بھول گئی ہے، یہ تو میرے بیٹے کی اتنا کہنا تھا۔ اور روئی وہ بی بی اور کہا جو مرضی کہے مجھے یہ جملہ نہ کہے بھول گئی ہے، یہ وہ جملہ ہے جو مجھے بابا کے در اے بی بی تو بھول کے آئی ہے، کہا میں وہ بی بی ہوں، آ مجھے گلے سے لگا، تو میرے حسین کو روتی رہی، میں تیرے بیٹے کو القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ میرے اللہ، محرم کا آغاز ہو گیا، حسین کے دن آ چکے ہیں اور پوری کائنات حسین کو رونے والی ہے۔ میرا اللہ، یہ عزرار روتی ہوئی آنکھوں سے مانگ رہے ہیں
झोलियां फैलाए बैठे हैं, किसी की झोली को खाली न लुटा। तुझे